تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ تنولی صاحب PP 19 کے لیے اپنی کمر کس چکے ہیں، اور یہی کہہ سکتا ہوں نا۔ بس کمر تو آپ نے عتیق بھائی وہ جو ہے نا بڑے، میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے چپتے چپتے سوال نہیں کرنے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہیں، اتنی بڑی ملاقات کر کے آئے ہیں۔ ملاقات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماشاءاللہ جی ملاقات بہت بڑی رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا ہم وقت آنے پہ چھوڑتے ہیں، جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی اظہار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی خوشگوار اور بہت ہی اچھی انداز میں ملاقات ہوئی۔ اللہ کی آواز کے ساتھ عتیق الرحمان حاضر خدمت ہوں۔ میں اس وقت موجود ہوں یونین کونسل آف ٹھٹھو اسلام پورہ تنولی ہاؤس میں، جہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت انتہائی جانی پہچانی شخصیت اور مسلم لیگ نون تحصیل ٹیکسلا ہوا کینٹ کے صدر حاجی فیاض خان تنولی صاحب، جو PP 19 کے امیدوار بھی ہیں۔ حاجی صاحب جو ہے وہ ان دنوں انگلینڈ میں گئے تھے، جہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے۔ تو ملاقات کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے کہ وہ ملاقات سنائب انتہائی خوشگوار ملاقات رہی ہے، جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے۔ حاجی صاحب کے ہمراہ ان کی اہلیہ محترمہ سابق MNA اور شعبہ خواتین ضلع راولپنڈی جناب آسیہ ناز تنولی صاحبہ بھی موجود تھی۔ تو ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تنولی صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عتیق بھائی آپ کا، آپ نے مہربانی فرمائی اور آپ یہاں تشریف لائے۔ حاجی صاحب بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ میاں صاحب سے ملاقات آپ کی کیسے رہی ہے؟ میاں صاحب سے ملاقات جی، میں نے ریکویسٹ بھیجی تو میاں صاحب نے اس کو آنر کرتے ہوئے انتہائی خوشگوار ہماری ملاقات رہی جی۔ اور میاں صاحب سے جب ہماری وہاں میٹنگ ہوئی تو میاں صاحب ماشاءاللہ پاکستان کا درد رکھنے والے لیڈر ہیں جی، اور وہ باقاعدہ طور پہ ہر چیز سے پاکستان کی ایک ایک لمحہ بلمحہ چیزوں سے آگاہ ہیں اور انتہائی پرعزم ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ میاں صاحب پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو چیلنج سمجھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی وہ اور ان کی ٹیم انشاءاللہ تعالی کام کرے گی، اور میاں صاحب انشاءاللہ تعالی ان کی سرپرستی میں ایک دفعہ پھر ان کے ارادوں سے، ان کی نیت سے، کیونکہ وہ نیت والے شخص ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی قیادت میں میاں شہباز شریف صاحب کی شب و روز جو محنت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ رنگ لائے گی، اور اس پاکستان میں یہ جو اندھیرے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر جس طرح 2013 سے 2018 تک میاں صاحب کی قیادت میں اس ٹیم نے کام کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر دور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حاجی فیاض خان تنولی صاحب کی شخصیت ہے یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ان کو نون لیگ میں بھی کسی تعارف کی محتاجگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی اہلیہ محترمہ ہے آسیہ ناز تنولی صاحبہ، جو MNA رہ چکی ہیں، تو ان کے میاں نواز شریف صاحب کے گھرانے کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات ہیں، بالخصوص جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے ساتھ انتہائی ان کا قریبی رشتہ ہے، اور جو حاجی فیاض تنولی صاحب ہیں ان کے میاں صاحب کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں۔ تو تنولی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ میاں صاحب کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ باقی جو مسلم لیگی امیدوار ہیں یا جو لیڈران ہیں ان کے تو عتیق بھائی جو ہے نا، میاں صاحب ظاہر ہے ہمارے قائد ہیں جی، میں اس کو ان کی مہربانی سمجھتا ہوں کہ وہ خصوصی شفقت فرماتے ہیں۔ میں جب وہ جلا وطن تھے تو اس دوران بھی میری میاں صاحب سے وہاں مسجد نبوی میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور میاں صاحب ہمیشہ خصوصی شفقت فرماتے ہیں جی، وہ بڑے ہیں، قائد بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے گھر پہ اور ہم پہ ہمیشہ خصوصی شفقت فرمائی ہے۔ میں میاں صاحب کا اور ان کی فیملی کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے ہم پہ شفقت والا ہاتھ ہی رکھا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، کافی سارے پروگرام اٹینڈ بھی خود کیے ہیں، کہ جو خواتین کا شعبہ تھا ضلع راولپنڈی میں وہ تو نون لیگ کا بالکل غیر فعال شعبہ تھا، تو جب سے محترمہ آسیہ ناز تنولی صاحب نے وہ سنبھالا ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھی، انہوں نے بہت زیادہ پروگرام وغیرہ منعقد کروائے ہیں، تو شاید میاں صاحب جو ہیں ان کو پل پل کی رپورٹ تو ملتی رہی ہو۔ عتیق بھائی یہ تو سوال آپ کا ان سے بنتا ہے، جب آپ ان سے انٹرویو لیں گے تو یہ انہی سے پوچھیے گا، لیکن ایک چیز ہمارے گھرانے میں یہ ہے کہ ہم نے
اس جماعت کے ساتھ اپنی جوانی سے دی، اور آج ہم بڑھاپے کی دہلیز پہ ہیں. تو کوشش کی ہے ہم لوگوں نے نیک نیتی سے اس علاقے کی، اس حلقے کی خدمت کرنے کی، اور وہ بے لوث کی ہے. ظاہر ہے کہ لیڈران سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی. میں 87 سے اس جماعت سے وابستہ ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور جب میاں صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، ہم اس ٹائم سے اس جماعت کے کارکن ہیں، ورکر ہیں. تو میاں صاحب اپنے ورکروں کا اور اپنے کارکنوں کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں. اسی طرح جس طرح آپ نے میری بیگم کے متعلق بات کی، کچھ چیزیں انسان کی خاندانی روایات میں ہوتی ہیں کہ جس سے بات کی جائے نیک نیتی سے کی جائے، اور جو کام جو ذمہ داری لی جائے اس کا پھر نیک نیتی سے احساس کرتے ہوئے آگے کام کیا جائے. تو میں جب چیئرمین بنا 87 میں، تو اس وقت اس علاقے میں بہت زیادہ جو ہے وہ پسماندگی تھی. تو میں نے یہ خدمت کا بیڑا اٹھایا. اس وقت سے جو میرے سے ہو سکا، جو میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا رہا کہ کم نہ ہو، اگر مجھ پہ میری جو اہمیت، حیثیت، اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی بوجھ ڈالا گیا تو میں نے کوشش کی کہ اس عوام کی خدمت کے لیے، اور دن رات ایک کیا. تو اسی طرح جیسا آپ نے کہا، تو جس ٹائم اس پہ ذمہ داری ڈالی گئی، جب وہ بالکل ہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھریلو خاتون تھی، تو جب ہم اس کو سیاست میں لائے، میں کسی وجہ سے الیکشن میں نہیں جا سکا. تو اس وقت بھی میں 97 سے حالانکہ پارٹی کے نوٹس میں دیتا رہا ہوں کہ میں اس علاقے میں اگر خدمت کر رہا ہوں تو مجھے پریکٹیکلی جو ہے وہ موقع فراہم کیا جائے. لیکن پارٹی تنظیمی عہدے تو میرے پاس رہے. بی ڈی سسٹم میں چیئرمین بھی رہا، لیکن موقع ابھی تک صوبائی کا مجھے نہیں دیا گیا. تو میری بیگم کی قسمت میں تھا، پارٹی نے مہربانی کی، اور میں مشکور ہوں پارٹی کا بھی کہ انہوں نے جو موقع دیا تو انہوں نے بھی نیک نیتی سے کوشش کی. اور جو ان کی نیک نیتی تھی وہ آج پوری ڈسٹرکٹ میں وہ خواتین ونگ کی، اگر ان کو صدر بھی بنا دیا گیا، پارٹی نے یہ مہربانی کی. ایک کارکن کی حیثیت سے بہت بڑا اعزاز ہے، میں سمجھتا ہوں ہم دونوں کے لیے اعزاز ہے. تو ہم نے سوائے سیاست میں نیک نامی کمائی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہمارے جو ذاتی ایسٹ ہے، میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ سیاست میں لوگوں نے بہت کچھ بنایا ہے، سیاست میں لوگ بہت کچھ آگے گئے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو میرے والد کے ایسٹ تھے یا جو میرے والد کے اثاثے تھے، وہ اگر میں نے آدھے بھی چھوڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ اس میں خیانت کی ہوگی. لیکن اگر میں نے اپنے ایسٹ بیچ کے سیاست کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی میرا ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہمت ہے، جب تک سانس ہے، گھر والے بھی خدمت کر رہے ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ تعالی اس عوام کی اور اس حلقے کی خدمت کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اگر پارٹی کی سطح پہ کوئی اور موقع دیا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ادا کروں. حاجی صاحب، آپ صوبائی کے امیدوار ہیں، ٹھیک ہے. پہلے بھی آپ نے کوشش کی کہ آپ کو کوئی موقع فراہم نہیں کیا گیا، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا بڑا موقع دیا کہ MNA شپ جو ہے وہ آپ کے گھر میں آ گئی. وہ تو بہت بڑی ایک سیٹ ہے، MNA کی تو زیادہ بڑی سیٹ ہوتی ہے. تو اس دفعہ جب PP 19 کے آپ امیدوار ہیں، تو اس حوالے سے حلقہ PP 19 کے حوالے سے یا یعنی 63 کے حوالے سے میاں صاحب سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ ظاہر ہے جی کہ ہماری ملاقات تو ان کی خیریت دریافت کرنا تھی اور ان کی بیمار پرسی تھی. لیکن جب ایک لیڈر کی اور ایک کارکن کی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں حلقہ علاقہ بھی ڈسکس ہوتا ہے. تو میری خوش قسمتی ہے کہ میاں صاحب نے مجھے جاتے ہی ٹائم دے دیا، اور بڑی دیر تک ملاقات رہی. اور اس میں ملکی حساب سے جیسا آپ نے پہلے کہا کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ پرعزم بھی ہیں، اور وہ جو ہے اس ملک کا درد بھی رکھتے ہیں. اور آج وہ جو بیانیہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا تھا، وہ بیانیہ آج ایک پورے پاکستان میں ایک گلی گلی، کوچے کوچے گونج رہا ہے. جو انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. تو حلقے کے حوالے سے بھی اور ان کے اس بیانیے کے حوالے سے بھی ان سے کافی دیر رہی ملاقات اور گفتگو رہی.
تو ہم نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے جی الحمدللہ. ظاہر ہے فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے اپنی خواہشات کا میاں صاحب کے سامنے اظہار کیا ہے حلقے کے حوالے سے بھی، اور یہ کیا ہے کہ جی میں پارٹی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، خواہ وہ پی پی کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو. تو ایک کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ان کی طرف سے کوئی موقع ملا، موقع دیا گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری اپنی جتنی بھی میری بساط کے مطابق جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ اس حلقے کی عوام کی خدمت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ صرف کروں گا جی. بہت شکریہ جی تنولی صاحب. تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ تنولی صاحب PP 19 کے لیے اپنی کمر کس چکے ہیں، اور یہی کہہ سکتا ہوں نا. بس کمر تو آپ نے عتیق بھائی وہ جو ہے نا بڑے، میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے چپتے سوال نہیں کرنے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہیں، اتنی بڑی ملاقات کر کے آئے ہیں. ملاقات، اس میں کوئی شک نہیں ہے ماشاءاللہ جی، ملاقات بہت بڑی رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا ہم وقت آنے پہ چھوڑتے ہیں. جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی اظہار ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی خوشگوار اور بہت ہی اچھی انداز میں ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کافی دیر ہمیں دی، بڑا ٹائم دیا، بلکہ ایک بھی نہیں دو ملاقاتیں ہوئیں. تو میں کمر تو 87 سے کسا ہوا ہوں، لیکن حالات واقعات ایسے بنتے گئے کہ مجھے جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے کہا کہ MPA سے بڑی سیٹ ہوتی ہے، میں نے کہ لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی سے اور دیانتداری سے جو بھی ذمہ داری ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ادا کریں گے. نہیں، اس دفعہ کوئی آپ پکا کام کر کے آئے ہیں. ٹھیک بھائی، بار بار آپ مجھ سے میرے خیال میں وہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں، لیکن وقت آنے پر یہ چیزیں کچھ تھوڑی سی جو حلقے ہیں جو ہے نا، ان حلقوں کو تھوڑا سا وقت پہ رکھ دیں تو زیادہ آپ کی مہربانی ہوگی. بالکل، بہت شکریہ. تو انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو وہ حلقے بھی سامنے ہو جائیں گے، اور جو ہم نے کمر کسی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے. جی، تو تنولی صاحب نے گرین سگنل دے دیا ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.